رب العزت نے ہر قوم اور امت کو آزمائش یا فتنے میں مبتلا ضرور کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو دی ہے، جبکہ امت محمدیہ کے لیے ایک وحشی اور درندگی قوم کی شکل میں آزمائش لکھ دی گئی ہے، جس کی وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں بھی اس فتنے کے خروج کی خبر واضح دی ہے۔ اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بلکہ دوسری قوموں کے تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملے کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب تک ترکستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہے اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا ڈالیں گے اور لوگوں کی معیشت خراب کر دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی تب تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کے مانند کی طرح ہے، اور ان میں سے سب سے لمبا شخص 3 بالش تک ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے گاڑوں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دان درندوں کی طرح ہے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی زمین پر حکومت تھی جن کو ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو ایک زمین کا بہت بڑے حصے پر بادشاہت عطا کی تھی۔ انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر بھی طے کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے بارے میں قرآن میں جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل ایران کا بادشاہ خورس تھا، جسے سائر سادم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو ان کا گزر ترکمانستان اور مغلستان سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان موجود تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج کی قوم رہتی تھی۔ تو پھر لوگوں نے یاجوج ماجوج کی فتنے کی شکایت ذوالقرنین سے کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار آس پاس کے علاقوں میں فساد ڈالتی ہیں اور ان کو مارتی ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی ساری دیوار تعمیر کروا دی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور لوگوں سے کہا کہ یہ دیوار وقتی طور پر تو کام آئے گی مگر ہر چیز فنا ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن یہ بھی فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر زمین میں فساد پھیلا دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائے گا، وہ ہر چیز کھا جائیں گے، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، ان کا گزر جس پانی سے ہوگا وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایک دن میں پوری کی پوری دیوار توڑ دیتے ہیں، مگر جب انہیں سورج نظر آتا ہے تو ان کا بڑا یہ کہتا ہے کہ چلو باقی کی دیوار کل توڑ دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کل تک اس دیوار کو اور مضبوط کر دیتا ہے، مگر جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو توڑنا چاہا اور لوگوں پر ان کو ظاہر کرنا چاہا تو ان کا بڑا یہ کہے گا سورج کی شعاعیں دیکھ کر کہ انشاءاللہ باقی کی دیوار بعد میں توڑیں گے، تو پھر اس دن ان سے وہ ساری دیوار ٹوٹ جائے گی، اور دیوار توڑنے کے بعد وہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے اور یہ سب کچھ قیامت کے نزدیک ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے اور ان کی گردنوں پر کیڑے پڑ جائیں گے، جس کے بعد وہ تمام قوم فوراً ختم ہو جائے گی۔
پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محرکین اور محققین کے مطابق سرزمین قفطاج میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان بڑے بڑے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں پر ایک مشہور تاریخی لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کو بہت سے لوگوں نے دیوار ذوالقرنین بھی کہا ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار درمس کو ذوالقرنین کی دیوار کہتے ہیں، مگر یہ تمام باتیں صرف اور صرف نظریے پر مبنی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا صرف حل اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور وقت مقررہ پر یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکل جائیں گے۔